رئیس احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوکس آپ تک اس وقت کے سماچار۔ خبر اتر پردیش کے ضلع بجنور کے قصبہ سہسپور سے ہے، جہاں آج سہسپور نگر سہسپور سے ہے، جہاں پر آج حضرت مولانا انصار ندوی کے سوجنیہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شب بارات کے دن عشاء کی نماز کے بعد بس اسٹینڈ پر اصلاحی معاشرے کے نام سے جلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں سہسپور تتھا آس پاس نگر کے علماء دین نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ دیوبند سے شرکت کرنے پہنچے حضرت مولانا محمد سلمان سہسپوری، آل انڈیا نائب صدر جمعیت علماء ہند نے جلسہ کو خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بیاج سے بچو، بیاج کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ انہوں نے آگے زور دیتے ہوئے کہا کہ نشہ کسی بھی طرح کا ہو قطعاً حرام ہے۔ جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ جوا، سٹا، دلالی کا کمایا ہوا پیسہ بھی حرام ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ نکاح سنت کے طریقے سے ادا کیا جائے، نہ کہ دکھاوے کے ساتھ۔ شادیوں میں دکھاوا ختم کیا جائے۔ سرکشا کی درشٹی سے سہسپور پولیس چوکی انچارج سندیپ ملک میں پولیس فورس کے موقع پر موجود رہے۔ سہسپور سے فوکس آپ تک نیوز چینل کے لیے منور انصاری کے ساتھ چاند چودھری کی رپورٹ۔ خبر نگر کر چکا ہوں، لیکن بات بار بار کہنی ضروری ہے۔ ایک تو قرضہ، سودی قرضہ ختم ہو گیا کیسے چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا نے کہا شکیل صاحب نے کہ بڑا ہوا ہے، یہاں سہسپور میں بیٹھا ہوں، سہسپور کے تو چپے چپے سے میں واقف ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں، لیکن میں بجنور کے قصبات میں ادھر سب پورے علاقے میں مظفر نگر، سہارنپور، شاملی، میرٹھ، اس کے بعد دلی، اس کے بعد میوات، یہ سارا علاقہ ہم سے قریب ہے۔ ان کے قصبات میں سودی قرضہ کس طرح چھایا ہوا ہے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مہاراشٹر میں، گجرات میں، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، بنگال میں، بہار میں، جھارکھنڈ میں، اڑیسہ میں، آندھرا میں، کہاں کہاں کی بات میں کروں، بالکل سمندر کے کنارے پہ تروپتی، جہاں مسلمان بھی تھوڑے سے ہیں، ہندوؤں کا مذہبی مقام ہے، وہاں میں گیا، تفصیل پوچھی، سودی قرضہ۔ ہر جگہ مسلمان سودی قرضے میں پندھے پڑے ہیں، اور سودی قرضے کی وجہ سے کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ نشہ، نشے کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں نشہ آبادی کے اعتبار سے ہندوؤں سے زیادہ ہے، ڈوب مرنے کا مقام۔ سچائی ہے، کہنا پڑتا ہے۔ سچ بات یہ ہے، ان تکلیف دہ باتوں کو کہنے کے سلسلے میں ہم بے حش ہو کر بولتے ہیں، ورنہ ہمت نہیں ہونی چاہیے بولنے کی۔ لیکن آبادی کے تناسب سے مسلمانوں میں نشہ غیروں سے زیادہ ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو، دل میں ایمان رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، شب رات کی فضیلت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہو اور نشہ کرتے ہو، کون سے ایمان کی بات ہے، کون سے دل کی بات ہے؟ کیا کیا کہا جائے؟ یہ دو چیزیں تو خاص طور سے ایسی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں چلے جائیں یہ مصیبت سامنے آتی ہے۔ آخر مسلمانوں کے ایمان کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اعلان کو بھلا دیا ہے؟ سود کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں اور مسلمان سودی قرضوں میں بندھ رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے، حلال کھانے کی فکر نہیں ہے، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ مخبری، جہاں مسلمان وہاں جاسوسی اور مخبری۔ بہت سارے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری کرنے کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ کیا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی تو میں خوش ہو جاؤں۔ کہاں نہیں ہوتی؟ ایک جگہ، نئی جگہ میں نے جا کے بیان کیا ممبئی کے علاقے میں، بیان کے بعد ایک صاحب کہنے لگے آپ کو کشف ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جو مخبری کی بات آپ کر رہے تھے، میں نے کہا نہیں مجھے کشف نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کے حالات کا کشف مجھے پہلے سے ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ حرکت ضرور ہوتی ہے۔ آپ سے اس رات میں یہ گزارش ہے، کم سے کم ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں، موقع نہیں ہے، ان میں سے ہر موضوع ایسا ہے کہ اس پر اکیلے بیان کیا جائے، لیکن کیا کریں، اشارے کرنے ہیں باتوں پر۔ شادی بیاہ،
یہ نوابی شادیاں چھوڑ دیجیے. میں بہت معمولی سا آدمی ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کی ہمدردی میں کہتا ہوں، اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں، یہاں کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے سودی قرضے نہیں چھوڑے اور شادیوں کو آسان نہیں بنایا بہت جلدی، تو مسلمانوں کی مزید تباہی کو کوئی روک نہیں سکتا. حالات اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں گے. شکایت کرتے ہو بے برکتی کی، شکایت کرتے اور دعائیں کرواتے ہو روزی میں برکت کے لیے، اور روزی پر کڑھاڑی چلاتے ہو. کس نے سکھایا ہے کہ حرام کھا کر روزی میں برکت ہو جائے گی؟ کس نے سکھایا ہے کہ فضول خرچی کر کے روزی میں برکت ہوگی؟ کس نے بتایا ہے کہ شادی بیاہ میں پیسہ خرچ کرنے ہی سے تمہیں عزت ملے گی؟ دیکھا ہے کسی کو عزت ملتے ہوئے؟ میں نے 1-1 کروڑ کی شادی کرنے والوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیوں اس ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. گزارش ہے اس پورے مجمع سے میں نے غالباً 5 باتیں کہی ہیں اگر گن لوں میں. پہلی بات ایمان کے بارے میں کہی ہے. سارا مجمع یہ بات یہ سبق کے طور پر یاد کر کے جائیں اور اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو اور بہن بھائیوں کو سکھائیں. ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان پر جو ڈاکے پڑ رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے، اور اس کے لیے علماء سے دین کو سیکھنا ہے، معتبر علماء سے. دوسری بات میں نے علماء سے کہی ہے اور بڑے لوگوں سے کہ آپس میں معاملہ ٹھیک کر کے اللہ کے واسطے مسلمانوں کو سنبھالنے کی فکر کریں. اور 3 باتیں یہ بگاڑ کی کہی ہے میں نے، جن میں سے ایک بات ہے سودی قرضے کی، ایک بات ہے نشے کی، اور ایک بات ہے شادی بیاہ کو آسان بنانے کی. اس پورے مجمع سے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے سودی قرضہ جن لوگوں نے رکھا ہے وہ ادا کر لیں کسی طرح سے، اور اس کے بعد ہر آدمی توبہ کر لے اللہ کے واسطے کہ آئندہ کبھی اس طرح کے قرضے کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک نشہ جو بھی کوئی کرتا ہو اس نشے سے فوری طور پر توبہ کر لیں. اور تیسرے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، وہ فوری طور پر کرنے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن ترتیب بنائی جائے. علماء بھی محنت کریں اس کے لیے. خالی اس سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ فلاں جگہ ڈی اے بچے گا تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. شادی کو آسان بنانے کا مسئلہ ہے. شادی جو مصیبت بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان معاشرے میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم سب مل کر ترتیب بنائیں، نظام بنائیں اور فکر کریں اور کوشش کریں عملی طور پر اس کو کرنے کی. یہ 3 چیزیں اس پہلو سے کرنے کی ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ اب 11 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں، ہمیں دعا کی طرف آ جانا چاہیے. سب لوگ محنت کریں. اور دینی تعلیم کے سلسلے میں بھی ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ دین کی تعلیم کا تناسب بہت گھٹا ہوا ہے. آج کل جہاں بھی میں جاتا ہوں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ڈگری حاصل کرتے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور ڈگری حاصل کرنے میں 20 سال لگتے ہیں آپ کو. 20 سال کی محنت کے بعد 40 سال کی روزگار کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی نہیں ہے، امید ہوتی ہے. کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہونے کے بعد 10-20 سال اور زندہ رہتا ہے. میں کہہ لوں وہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو کیا لمبی بات ہے. 20 سال پڑھا 80 سال کے لیے، اور اس کے بعد جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں زندہ ہی رہنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے. اس کے لیے کیا کیا ہے مسلمانوں کے جو اس زمانے میں بڑے معاف کریں سخت لفظ بول رہا ہوں، بڑے جرم ہیں. ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ مسلمانوں نے دینی تعلیم کو آپشنل بنا لیا، اختیاری بنا لیا. کر لیں نہ کریں برابر. یہ بات یاد رکھیں، قرآن کی اور دین کی اتنی تعلیم جس سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض و واجبات کے مسائل صحیح طور پر معلوم ہوں، عقیدے صحیح ہوں، فرائض و واجبات ادا ہوں. اتنی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. اس فرض عین کو اختیاری بنانے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اس کے اوپر بھی خاص دھیان دیں اور توجہ کریں. اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمارے اس پورے مجمع پر اور اس پوری بستی پر اور اس پورے خطے پر اللہ اپنی خاص رحمت کی نظر ڈالے. اور